لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، گزشتہ جمعہ قرض کے احکام و مسائل اس موضوع کے تحت چند قرض سے متعلق بنیادی مسائل ہم معلوم کیے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس جمعہ میں باذن اللہ قرض ہی سے متعلق مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں. شریعت نے قرض دینے والوں اور قرض لینے والوں دونوں کے سلسلے میں واضح تعلیمات دی ہیں کہ قرض لینے والے پر کچھ پابندیاں ہیں تو وہیں پر قرض دینے والے پر بھی کچھ پابندیاں ہیں. جائز سبب ہونا چاہیے. جو بندہ آپ کی خدمت میں آئے قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے
تو قرض دینے والا اس بات کی تحقیق کرے یا کر لے کہ وہ جائز سبب کے تحت وہ آپ سے قرض کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر محرم کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں، اسراف و تبذیر میں، غیر شرعی رسم و رواج میں اگر وہ آپ کے پیسے کو صرف کرنا چاہتا ہے تو قرض دینے والا لینے والے کو تنبیہ کرے اور اسے اللہ کا خوف دلائے، اور وہیں لینے والے کو چاہیے کہ لیتے ہوئے ادائیگی کی سچی نیت ہونی چاہیے۔ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، صحیح بخاری کی حدیث۔ جو بندہ لوگوں کے مال کو اس لیے لیتا ہے تاکہ مستقبل میں ادا کرے گا، اسے وہ پیسے واپس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کے راستے اس کے حق میں ہموار کریں گے، ادائیگی کے راستے اس کے حق میں آسان کریں گے۔ لیتے ہوئے قرض لینے والے کی یہ بری نیت کہ ہمیں مستقبل میں لوٹانا نہیں، اسے جو ہے یعنی ہمارے گھر یا ہمارے اپنے پاس چکر جو ہے کاٹنا، اس کی نوبت اسے جو ہے اس کی نوبت پڑے گی، اگر اس طرح کی اس کی بری نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالی ادائیگی کے راستے اس کے حق میں ہموار نہیں کریں گے۔ اور ایک اہم بات کہ مستقبل میں، فیوچر میں قرض لینے والا اس بات کو جو ہے سمجھے اور سوچے کیا وہ جو قرض یا قرض کی جو رقم وہ لے رہا ہے کیا فیوچر میں وہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ادائیگی کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ادائیگی کے امکانات پر غور و فکر کرنا یہ قرض لینے والے کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، شریعت نے قرض کا دروازہ کھول کے تو رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی اس میں بے تحاشا جو ہے داخل ہوتا جائے اور قرض کے معاملے میں لوگ جو ہے غافل اور متساہل اور لاپرواہ ہوتے جائیں۔ اور آج ہمارے اپنے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بزنس کرنے والوں سے لے کر جو نوکری کرنے والے، ملازمت کرنے والے، کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں افراد نظر آئیں گے جو قرض کے شکنجے میں، جو قرض کے جال میں پھنس کر ان کی زندگی کراہتی ہوئی اور ان کی زندگی بلبلاتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ دروازہ رکھا ہے شریعت نے قرض کا، ضرورت پر اور اپنی پریشانی اور آفت کو دور کرنے کے لیے معاشرے کا وہ طبقہ جنہیں ہم مالدار کہتے ہیں، تو یہ مالدار طبقہ اپنی دولت سے اور اپنے مال سے ان لوگوں کی پریشانی اور ان لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں قرض کے ذریعے سے وہ تعاون کر سکتے ہیں اور تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسے ضرورت ہو یا نہ ہو، جس کی زندگی میں پریشانی ہو یا نہ ہو، بہت سارے لوگوں کی قرض لینے کی عادت بن جاتی ہے۔ فاللہ المستعان، قرض لینے کی اگر عادت بن جائے یا بغیر ضرورت کے انسان قرض کے راستے میں آگے بڑھتا جائے تو یاد رکھیں دوستو، اس کے برے اثرات اور اس کے برے نتائج ہمارے اپنے معاشرے میں بلکہ ہر انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کے برے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس سے برا اور بڑا اور منفی اثر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرض کے معاملے میں لاپرواہی کی وجہ سے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین میں کثرت ہوتی ہے۔ دوست، سود جسے شریعت نے گناہ کبیرہ قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو ہلاک کر دینے والا گناہ آپ نے قرار دیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی لین دین کرنے والے اور سودی کاروبار کرنے والے اور سودی معاملات کرنے والوں کے سے کہا کہ اگر تم سود چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کوئی اللہ سے لڑ کے جو ہے غالب آئے؟ ہے کوئی اللہ سے لڑ کے کامیاب ہو جائے؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرض کے معاملے میں لاپرواہی کی وجہ سے کہ سودی معاملات میں کثرت ہو رہی ہے اور سود کو لوگ سود اور بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی غلطی تصور نہیں کر پاتے ہیں۔
شریعت نے رخصت دی ہے دوستو. اگر کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، اگر وہ چیز 20,000 روپے کی ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو اگر 20,000 روپے ہے اور بیچنے والا آپ کو 20,000 روپے کی قیمت میں دے رہا ہے، لیکن قسط وار کہہ رہا ہے کہ ہر مہینہ تمہیں 2,000 روپے ادا کرنا ہوگا، تو اس طرح 10 مہینے میں تم اس 20,000 کی جو رقم تم پوری کرو گے، تو سامنے والے کو ضرورت ہے اس چیز کی، اور سامنے والے کی حالت سے واقف ہے بیچنے والا کہ وہ نیٹ کیش ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اسی لیے وہ آسانی فراہم کرتا ہے اور ہر ماہ 2,000 روپے ادا کرنے کی بات کرتا ہے. وہاں پر انٹرسٹ کا معاملہ نہ ہو، وہاں پر سودی معاملہ نہ ہو، تو شریعت اس بات کی جو گنجائش اور اجازت دیتی ہے کہ ایسا معاملہ درست ہے. لیکن ہمارے پاس جو ای ایم آئی پر جو عموماً لوگ جو معاملہ کرتے ہیں اور جو عموماً جو چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، عموماً ان میں سے اکثر کا تعلق انٹرسٹ پر ہوتا ہے دوستو. مارکیٹ میں اگر وہ چیز 20,000 روپے ہے، اگر آپ کیش دیں گے تو آپ کو 20,000 میں وہ چیز ملے گی، لیکن وہی آپ کہتے ہیں کہ ہر مہینہ میں ادا کروں گا، ای ایم آئی کے ذریعے سے آپ لینا چاہتے ہیں، تو وہ بیچنے والا آپ سے کہتا ہے یا وہ کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ ہر مہینہ آپ کو گویا کہ 25,000 روپے یا 23,000 روپے گویا کہ اس چیز کی وہ لاگت لگاتا ہے، حالانکہ وہ مارکیٹ میں صرف 20,000 روپے. اگر آپ کیش دیں گے تو 20,000 روپے، اگر آپ ہر مہینہ ادا کرتے ہیں تو 25,000 روپے. تو ان 5,000 روپیوں کا آخر کیا معاملہ ہے؟ یہی تو دراصل انٹرسٹ ہے دوستو، یہی تو دراصل جو سودی معاملہ ہے. اور انٹرسٹ پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ خریدتے جاتے ہیں اور اپنی اشیاء کو لوگ بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں. دراصل یہ قرض کا جو کہ عموماً بینک سے بھی لوگ لون لیتے ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر 3% ہے اور یہاں پر 1% ہے. 1% ہی صحیح، لیکن سود ہے، انٹرسٹ ہے، اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ انٹرسٹ اور سود کے اس معاملے میں جو لاپرواہی ہو رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی کہ لوگ قرض لینے کے سلسلے میں بالکل لاپرواہ ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. یہاں قرض کے معاملہ، سودی معاملہ کرنے کی وجہ سے ایک طرف آپ ایک محرم شے میں، ایک سودی کاروبار میں آپ مبتلا ہیں، سودی لین دین میں آپ مبتلا ہیں، تو دوسری جانب تو اس جو ہے قرض کی وجہ سے اور سودی معاملے کی وجہ سے اشیاء میں مہنگائی آئے دن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو. اور لوگوں کو انٹرسٹ لینے کا ایک چسکا لگ جاتا ہے. اگر کوئی بندہ کیش دے تو 20,000 روپے، لیکن ای ایم آئی میں اگر انٹرسٹ کے ذریعے سے دوں تو 25 اور 30,000 روپے، تو پہلے سے اس کی اپنی چیز میں 2-3 ہزار روپے کا منافع اگر وہ 20,000 میں بیچے، لیکن وہی 25,000 یا 30,000 میں بیچے تو 8 یا 12,000 کا منافع. تو دیکھیے لوگ اپنی اشیاء کی قیمت کو بھی بڑھاتے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ وہ معاشرہ جس معاشرے کے افراد قرض کے لینے اور دینے کے سلسلے میں لاپرواہ ہو، شرعی حدود کی پامالی کرتے ہو، اس معاشرے میں بسنے والے مہنگائی کا ضرور سامنا کریں گے دوستو. اور مہنگائی اس لیے بڑھتی ہے، ایک طرف قرض کے سلسلے میں لاپرواہی تو دوسری جانب انٹرسٹ کے سلسلے میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ جو قرض لینے والے بغیر ضرورت کے قرض لے لیتے ہیں، وہ ذہنی الجھنوں میں اور ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ گھر والوں کو صحیح وقت دے پاتے ہیں اور گھر والوں کے جذبات اور احساسات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور بلکہ جس کسی سے وہ معاملہ کرے تو غصے کے ساتھ بھڑکتے ہوئے وہ معاملہ کرتے ہیں. دراصل اس کے پیچھے وہ قرض میں ان کی زندگی جو ڈوب چکی ہوتی ہے اور قرض کا جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کر نہیں پاتے، اپنی بیوی سے مسکراتے ہوئے ملتے نہیں، اور اسی طرح گھر بار اور گھر والوں کے ساتھ اور خصوصاً بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے. یہ ذہنی الجھن اور یہ ذہنی کوفت یہ قرض کے سلسلے میں ڈھیل اور لاپرواہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے دوستو. گھر سے باہر نکلتے ہیں
جنہوں نے آپ کو قرض دیا ہے وہ آپ سے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں اور بعض لوگ آپ کو دھمکیاں دینے لگتے ہیں، اور یہ ساری جو ذہنی الجھنیں ہیں، ان ذہنی الجھنوں کو لے کر جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر کے افراد آپ کی آمد کا انتظار کرتے رہتے ہیں، آپ کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس لیے انتظار نہیں کرتے کہ آئیں ان پر آپ برسیں اور انہیں ماریں اور انہیں آپ جو چل زبانی کے ذریعے سے انہیں آپ جو تکلیف پہنچائیں، اس لیے آپ کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ اس لیے آپ کا انتظار کرتے ہیں تاکہ آئیں تھوڑی دیر ان سے آپ اپنا وقت بتائیں، تاکہ تھوڑی دیر آپ محبت و الفت سے بڑی کچھ باتیں کریں، اس لیے گھر والے آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ مقروض ہوتا ہے، جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کے سارے افراد اس بندے سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوستو دیکھیے، یہ قرض کی عادت پڑ گئی اور ادھر گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جو قرضدار جنہوں نے آپ کو قرض دیا ہے تو آپ سے وہ مطالبہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسوائی تو ہوتی ہی ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا تو کرنا ہی ہوتا ہے دوستو۔ اور یہ اس وقت ہے جب بندہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ عادت بن جاتی ہے لوگوں کی، لینا بس جانتے ہیں اور واپس کرنا نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں ادائیگی کے اگر امکانات اگر جو اس کی زندگی میں پیدا کر بھی دے تب بھی وہ بندہ ادا نہیں کرتا ہے، اور حرص ہوتی ہے، اور جو ہے یعنی کچھ پانے کی جو ہے حرص ہوتی ہے بندے کو، اگر میں اس کو دے دوں تو کیا فائدہ، تو اس کے ذریعے سے میں اپنی اور خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آرزویں، انسان کی خواہشات ایسی کہ کبھی یہ جو ہے مٹنے والی نہیں، کبھی یہ ختم ہونے والی نہیں۔ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت انسان کی ساری خواہشیں مٹ جائیں گی، وہ کب؟ جب بندے کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس پر جب مٹی ڈالی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ اب تک آپ کے اکاؤنٹ میں 0 بیلنس، لیکن ابھی 1 لاکھ آ جائے تو بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ 2 لاکھ اور آ جائیں، مزید اس میں اضافہ ہو جائے۔ تو جتنی بھی یاد رکھیں دوستو دنیاوی اعتبار سے یہ ارمانے ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، لیکن بندہ اپنے معاملات پر غور و فکر کرے، اپنے معاملات کا محاسبہ کرے، بندہ اپنے معاملات کا حساب و کتاب کرے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ یہ قرض کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے دوستو کمائی میں، اس لیے کہ قرض کا بوجھ آپ پر، اور ادھر آپ نے انٹرسٹ پر اور EMI پر جو آپ نے ادھار میں جو چیز آپ نے خریدی ہے تو ہر مہینہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ 4-5 جگہ بندہ ادا کرتا ہے اور کمائی اس کی ہوتی ہے 10-15 ہزار روپیے، اور ماہانہ اسے تقریباً جو ہے 7-8 ہزار روپیے یوں ہی قرض میں اسے جو چکانا پڑتا ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا انٹرسٹ پر انٹرسٹ جو ہے وہاں پر بڑھتا جائے گا، جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو وہاں پر برکت کا خاتمہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دوستو جو قرض کا عادی ہو جاتا ہے اسے پیسے لٹانے میں اور پیسے بہانے میں اسے درد نہیں ہوتا۔ جو بندہ محنت سے کماتا ہے، جو بندہ محنت سے کماتا ہے تو وہ ان مقامات کو تلاش کرے گا جہاں واقعی خرچ کرنا ہے، جہاں ضرورت ہے، ضرورت پر ضرورت کے بقدر خرچ کرنا یہ محنت کرنے والے انسان کی عادت ہوتی ہے دوستو۔ لیکن جو بندہ قرض میں جو معاملہ کرتا ہے، جو قرض میں جو معاملہ کرتا ہے تو اسے جو ہے معاملہ کرنے میں اسراف و تبذیر میں بغیر ضرورت کے پیسے بندہ بہاتے جاتا ہے۔ اسراف و تبذیر کا معاملہ آپ کو اس کی زندگی میں نظر آئے گا۔ کوئی بھی گھر کا فنکشن ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ قرض کا دروازہ کھلا ہے، لوگوں سے قرض لے لیں اور ادا کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ بعد میں ہم سوچیں گے۔ شادی بیاہ کا پروگرام ہے اور ادھر جو ہے لڑکے والوں کی جانب سے مطالبہ اور گھر کے جو ہے خاندان اور مختلف افراد کا مطالبہ، اگر کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے بندہ جو ہے اپنی پریسٹیج کا مسئلہ بناتا ہے، اپنی عزت کا مسئلہ بناتا ہے۔ اگر میرے اپنے خاندان کی فلاں شادی اس قدر جو ہے بہت ہی گرینڈ سے انہوں نے ادا کی، اگر میں نے اپنی شادی بیاہ میں غیر شرعی رسم و رواج اور بے جا کر میں نے خرچ
خرچ نہ کیا تو میرا معاشرے میں کیا مقام ہوگا، لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے۔ اور یہ بندہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو یہ بندہ مول لیتا ہے اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے قرض کے سلسلے میں ڈھیل دینے کی وجہ سے، اسی لیے دوستو کہ بندہ عموماً یاد رکھیں ہر معاملے میں شرعی تعلیمات کو اپنائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کی زندگی دیکھی آپ، اگر ایک دو بیٹیوں کی اگر شادی کرتے ہیں، آج ہم نے شادی کے معاملے کو اس قدر جو ہے یعنی مشکل بنا دیا ہے کہ اگر گھر میں اگر دو بیٹیاں ہوں تو ان دو بیٹیوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد باپ کی زندگی قرض میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں غیر شرعی رسم و رواج کو ہم نے جگہ دے دیا ہے دوستو۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو، ہم نے سنت رسول کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیا، اسی لیے ساری پریشانیاں اور آفت و مصیبت ہماری زندگی میں نظر آتی ہیں، اور معاشرے کے بہت سارے افراد شادی کے مسئلے کو لے کر اور بہت سارے زندگی کے پروگرام کے مسئلے کو لے کر بہت پریشان اور حیران و گردان نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، سنت رسول کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور قرض کے سلسلے میں بندہ اپنی ضرورت پر ضرورت کے بقدر لے، اور اس قدر لے کہ جو بندہ مستقبل میں ادا کر سکتے ہو تو اس قدر جو ہے لینے کی ضرورت ہے۔ اور عموماً دیکھیے کہ لوگ جب بھی قرض کا معاملہ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ میرے پاس بھی جو ہے یعنی اتنی حیثیت ہے، جبکہ وہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ قرض کے ذریعے سے بندہ لے کر اپنے جو بہت سارے پروگرام اور گھر کے فنکشن اور اس میں غیر شرعی رسم و رواج کو جو ہے یعنی وہ بڑھاوا دے رہا ہے، اور لوگوں کے پاس مقام حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف جو ہے حاصل کرنے کے لیے بندہ اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو سب سے کبیرہ گناہ ہے جسے ہم جھوٹ کہتے ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے دوستو، قرض جو ہے لینے والوں میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ادا نہیں کر سکتے آپ آئندہ مہینہ، لیکن پھر بھی آپ جو کہتے ہیں کہ ہم ادا کر دیں گے آئندہ مہینہ، تو جھوٹ کا سہارا لیتے، پیسے ہونے کے باوجود آپ پیسے ادا نہیں کرتے، گھر میں ہونے کے باوجود آپ گھر میں جو ہے رہنے کا جو ہے آپ دعویٰ نہیں کرتے، بچوں سے آپ جو جھوٹی باتیں کہلواتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ اس قرض کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ تو اسی لیے چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے معاملات پر غور و فکر کریں، اپنے پروگرام گھر کے فنکشنز پر ہم غور و فکر کریں، کیا ہمارے اپنے معاملات میں، ہمارے اپنے گھر کے فنکشنز میں کیا اسلامی تعلیمات اور سنت نبوی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج کے خطبے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ مصیبت و پریشانی میں ہو اور اپنی ضرورت کے بقدر وہ قرض نہ لے، یہ ہرگز ہم نہیں کہہ رہے ہیں دوستو۔ ان کے لیے تو شریعت نے قرض کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ آپ مستقبل میں ادا کر سکتے ہو، اپنی طاقت کے بقدر آپ قرض لیجئے، اور معاشرے کے وہ احباب، وہ افراد جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ آگے بڑھیں اور ایسے مصیبت اور پریشان حال لوگوں کا تعاون کریں اور مدد کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ اگر کسی تنگ دستی کو دور کر دے، اس کی زندگی میں آسانی جو ہے پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی اور اخروی پریشانی کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کے ذریعے سے آپ جو ہے مجبور اور پریشان حال اور تنگدست لوگوں کا آپ تعاون کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، معاشرے کے مالدار افراد کو آگے آنا چاہیے
اور ضرورت مند جو واقعی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو آپ دور کیجیے آپ، ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اپنے دروازے کو بند کر دیا تو لوگ انٹرسٹ کا دروازہ جو کہ کھلا ہوا ہے، سود کا دروازہ جو کہ کھلا ہوا ہے، اس دروازے کو لوگ کھٹکھٹائیں گے۔ دوستو اس کی ذمہ دار آپ بھی ہیں، یاد رکھیے۔ معاشرے کے مالدار احباب بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر واقعی کوئی مجبور ہے اور پریشان حال ہے، اگر وہ سودی معاملے کی طرف آگے بڑھتا ہے، ہم اس معاملے کو درست نہیں قرار دیتے ہیں، وہ محرم ہے اور حرام ہے، لیکن وہیں پر اگر معاشرے کے چند لوگ اگر آگے آئیں، جیسے ہمارے پاس بیت المال کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے دوست، اگر بیت المال کا سسٹم آئے تو بغیر انٹرسٹ کے لوگوں کے بہت سارے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں، لوگوں کے بہت ساری پریشانیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ وہاں انٹرسٹ کی بات نہیں، سود کی بات نہیں، بلکہ لوگ اپنے سارے مشاکل اور مشکلات اس بیت المال کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ تو آگے آنا چاہیے معاشرے کے مالدار لوگوں، اور ایسے معاملات میں جو آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے سے سودی لین دین کو ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، سودی لین دین کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، قرض دینے والے جو بندہ آپ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، اگر واقعی وہ پریشان حال ہے تو اس کی مدد کیجیے۔ اگر وہ محرم کاموں میں آپ کس سے مطالبہ کرتا ہے، محرم کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہے، اسے نصیحت کیجیے، اللہ کا خوف اسے دلائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مع الدائن حتی یقضى دینہ ما لم یکن فیما یکرہہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کہ وہ اس کا قرض واپس جو ہے ادا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کب؟ جب وہ قرض کا معاملہ اللہ کو ناراض کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں اگر اس نے قرض کو نہ دیا ہو تب یہ معاملہ ہوگا، اور اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں اگر اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے معاملات میں اگر اس نے اپنی رقم دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض کے سلسلے میں جو لاپرواہی اور سستی اور کاہلی اور غفلت جو ہمارے معاشرے میں آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسراف و تبذیر سے بچیں، اپنے معاملات پر غور و فکر کریں، غیر شرعی رسم و رواج سے مکمل جو ہے پرہیز کریں، اور لوٹ آئیں خالص دین کی طرف، لوٹ آئیں خالص کتاب و سنت کی طرف، لوٹ آئیں سنت رسول کی جانب۔ ہمارے سارے مسائل اور مشاکل اور سارے مشکلات دور ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، امن والی اور ایمان والی صحت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی وبا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنے کی آپ نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں قرض کے غلبہ سے، قرض کے بوجھ سے، اے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس دعا کا بھی اہتمام کریں اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ پروردگار ہمارے معاشرے کے وہ احباب جن کی زندگی قرض میں ڈوب چکی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرض ادا کرنے کے راستے ان کے حق میں آسان فرمائے، اور جو کچھ تجارت کے مسئلے کو لے کر، کاروبار کے مسئلے کو لے کر پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار اور تجارت کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان فرمائے اور حل فرمائے، اور مالی معاملے کو لے کر جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سارے مالی معاملات کو آسان فرمائے، اور ہماری کمائی میں اللہ برکت دے، ہماری روزی میں رب العالمین برکت عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں ہمیں باقی رکھے حلال روزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو حلال روزی پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل ذا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون